یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محرم الحرام سے تقریباً ایک مہینہ پہلے افغانستان میں شیعہ علماء کی ملاقاتیں ہوئیں۔ وہاں کی حکومت جو کہ طالبان کی حکومت ہے، ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، یوں کہا جا سکتا ہے مذاکرات کا آغاز ہو گیا۔ اور اس میں شیعہ علماء نے جو اپنے مطالبات رکھے، بہت سے مطالبات تھے، ان میں سے کچھ مطالبات مدارس میں شیعہ طلباء کو دینی تعلیم شیعہ فقہ کے مطابق دی جائے، یہ ایک مطالبہ تھا۔ جوڈیشری کے حوالے سے کچھ مطالبات تھے کہ جو عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں شیعہ مسلک کے لوگوں کے، خصوصاً جائیداد یا وراثت کی تقسیم کے، وہ شیعہ فقہ کے مطابق فیصلے کیے جائیں، یہ مطالبہ تھا۔ اور دیگر اور مطالبات میں ایک اہم مطالبہ یہ تھا کہ خاص طور پہ محرم کے ایام میں، عاشوراء کے ایام میں جو عزاداری ہے، اس کو تحفظ فراہم کیا جائے گا، اس میں روک ٹوک نہیں ہوگی، اس پر پابندیاں نہیں ہوں گی، تنگ نہیں کیا جائے گا، جو کہ گزشتہ 4 سالوں سے مسلسل کیا جا رہا ہے۔ اور صرف محرم میں نہیں، دیگر واقعات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ کبھی شیعہ علماء کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کبھی زائرین کو وہاں پر نشانہ بنایا جاتا ہے، یہ سلسلہ وہاں پر عام ہے۔ حکومت کی طرف سے یہ یقین دہانی کروائی گئی کہ آپ بے فکر رہیں، آپ کے مطالبات کو ہم تسلیم کریں گے، اور اب ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا کیوں کہا تھا وہ بھی ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے۔ پھر محرم سے ایک دن پہلے کابل میں شیعہ علماء کے وفد کو بلایا گیا حکومت کی طرف سے، اور پھر وہاں پر ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں بھی یہی کہا گیا کہ امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنایا جائے گا اور عزاداری پر کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی۔ اس کے بعد وہاں کی حکومت نے عالمی میڈیا پر بھی یہ بات اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرنے کے لیے کہ دیکھیں جی یہاں پر تمام مسالک کو آزادی حاصل ہے اور بڑے اچھے طریقے سے معاملات چل رہے ہیں محرم میں، لیکن حقیقت اس کے برعکس نکلی۔ بغض اہل بیت کو لاکھ چھپایا جائے، وہ سامنے آ ہی جاتا ہے کہ گزشتہ شب یہ فوٹیجز سامنے آئیں، ویڈیوز منظر عام پر آ گئیں، میڈیا پر آ گئیں کہ رات میں حکومتی مشینری کی جانب سے، حکومتی لوگوں کی جانب سے عزاداری پر پھر سے حملہ کیا گیا، اور جو تیاریاں کی جا رہی تھیں عاشورے کی، جہاں پر علم نصب تھے اور بینرز امام حسین کے نام کے لگائے گئے تھے، ان بینرز کی بے حرمتی کی گئی، انہیں اتارا گیا، پھاڑا گیا، علم جو لگے گئے تھے وہ اتار دیے گئے۔ اس سب کی ویڈیوز موجود ہیں کہ وہ لوگ کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ خلاف ورزی وہاں کی حکومت کی طرف سے کی گئی ہے، اور یہ پری پلان تھا۔ اس کے پیچھے وہی عناصر ہیں کہ جنہیں اس وقت دنیا بھر میں حسینیوں سے بہت زیادہ تکلیف ہے۔ اور آپ عجیب اتفاق دیکھیے کہ شام میں جب یزیدی ناصر کی حکومت آئی تو انہوں نے بھی اسی طریقے سے بینرز اتارے تھے اور نام حسین کی بے حرمتی کی تھی۔ یہاں پر بھی یہی منظر دیکھنے کو ملا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ افغانستان میں بھی یہ سلسلہ صرف یہیں تک نہیں رکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ، یہ اقدامات عزاداری کے خلاف جو کیے جاتے ہیں، گزشتہ 4 سالوں سے کیے جا رہے ہیں، جب سے امریکی حکومت گئی ہے افغانستان سے۔ تو گزشتہ برس 2024 میں وہاں کے کچھ مومنین نے، ہزارہ برادری کے عزاداروں نے اور دیگر مومنین نے یہ طے کیا تھا کہ اب اگر آئندہ محرم میں عزاداری کے خلاف اقدامات کیے گئے، مومنین پر تشدد کیا گیا، تو پھر آپ کو جواب دیا جائے گا اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اس کے لیے ایک گروہ، ایک تنظیم بھی تشکیل دی گئی تھی۔ اب یہ بات واضح ہے کہ گزشتہ روز کے اس واقعے کے بعد وہاں کے گروہ نے، جو خود کو فریڈم فائٹرز کہتے ہیں، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ عاشوراء بھرپور طریقے سے منایا جائے گا اور کوئی اب ہمیں روک نہیں سکتا، اور اگر روکا گیا تو اس کا ایسا جواب دیا جائے گا کہ وہ لوگ یاد رکھیں گے۔ یہ اس گروہ کا بیان منظر عام پر آیا۔ عالمی میڈیا کے کچھ خبر کے اداروں نے بھی اس چیز کو نشر کیا ہے، اور یاد رہے کہ یہ گروہ مسلح گروہ ہیں۔ اور نوبت یہاں تک اس لیے آئی ہے کہ اس میں حکومت کا اپنا قصور ہے کہ حکومت جب بار بار اس طرح کے اقدامات کرے گی، ہر سال یہ مسائل وہاں پر ہوتے ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ اور یہ کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے، بلکہ نواسہ رسول کی عزاداری ہے، نواسہ رسول کے ذکر کے یہ جلوس ہیں۔ امام حسین کا ان میں ذکر ہوتا ہے اور سال میں ایک دفعہ نکالے جاتے ہیں، لیکن اس پر بھی اگر کسی کو تکلیف ہے تو پھر اسے سوچنا چاہیے کہ وہ کیا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ ہر سال یہ لوگ کوششیں کرتے ہیں عزاداری کو دبانے کی، لیکن ہر سال الحمدللہ یہ سلسلہ بڑھتا ہے، اس سال بھی بڑھے گا۔ یہ عزاداری رک نہیں سکتی، یہ حق کی علامت ہے اور حق غالب آ کر ہی رہتا ہے۔ مومنین کرام، آپ کی فلسفہ کیا رہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔